بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی ریاست اور سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عام رول ہے اور یہ رول مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنے ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں اور پہلی آج ایکسٹینشن کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے۔ یہ ایکسٹینشن کس کی ہوئی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مریم نواز نے آج کوٹ لکھپت جیل لاہور کا دورہ کیا اور اس دورے سے پہلے تحریک انصاف کی قیدی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین پہلا پھڈا پڑ گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سپیکر نے سنی اتحاد کونسل کے خلاف ایک نئی گیم ڈالی ہے، یہ گیم کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ملیکہ بخاری جن پر رات کو انہوں نے جو درخواست کی اس پر مریم نے بڑا کریڈٹ لیا، ان کا نو فلائی لسٹ سے نام نکال دیا گیا، لیکن پھر آج ان کے ساتھ کیا صدمہ ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ رات گئے ملیکہ بخاری نے ایک ریکویسٹ کی اور اس ریکویسٹ کو مریم نواز نے آگے فارورڈ کیا اور اس کا کریڈٹ لیا، اور ان کی جو کنیزیں اور ان کا جو گروپ ہے وہ اس پر بڑا اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا تھا، لیکن بغیر کسی وجہ کے جب آپ کسی کو اس طرح اس کے بنیادی حقوق سلب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پوری زندگی اس کو بھول نہیں سکتا۔ ملیکہ بخاری نے اپنی بہن کی خیریت کے لیے جو آخری سانسیں لے رہی تھی اور وہ شدید جو ہے وہ اس وقت بیماری کے اندر مبتلا تھی، آسٹریلیا انہوں نے جانا تھا لیکن ان کو نو فلائی لسٹ کے اندر نام ڈالا گیا تھا، وہ اپنی بہن کو نہیں مل سکی۔ آج ان کی جو بہن ہے ان کی بالآخر ڈیتھ کی خبر جو ہے اس نے پورے پاکستانی قوم کو سوگوار کیا ہے۔ پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے وہ کس طریقے سے کلیپس ہے، پاکستان کے عام شہریوں کے بنیادی حقوق اور آزادی کس طرح سلب ہو رہی ہے، یہ ایک واقعہ اس کے لیے کافی ہے۔ باقی تو عمران ریاض ہو، ارشد شریف شہید ہوں اور باقی بہت سارے صحافی اور عام پاکستانی کمیونٹی اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا معاملہ ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پر جو جیت جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ لیڈر آف ہاؤس ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور جس کی نشستیں کم ہوتی ہیں اس کو لیڈر آف اپوزیشن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ عمر ایوب ان کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کیا گیا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، لیکن جو سپیکر ایاز صادق ہیں جو پہلے بڑے آئین کے بھاشن دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قاسم سوری نے یہ کر دیا، اب اکثریت کے باوجود انہوں نے کہا جی سنی اتحاد کونسل کو ابھی ہم پارلیمانی جماعت مانتے ہی نہیں ہے، تو ابھی یہ پروسیس کے اندر ہے۔ تو وہ اس وقت عمر ایوب خان کو سپیکر یعنی اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس پر انہوں نے اپنی جو کارروائی ہے جو ان کے معاملات ہیں وہ انہوں نے پوری طرح اس کے اندر کی ہے۔ لیکن ایک چیز جس پر ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پھڈا پڑا ہے، نئے وزیر خزانہ آئے ہیں اور وہ بھی برآمد ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سارے اداروں کو بیچنا ہے، نجکاری ہوگی اور گھر کے برتن بیچ کر اس کا جو معاملات ہیں وہ چلائے جائیں گے، اور اس کے بعد کریڈٹ بھی لیا جائے گا کہ ہم نے دیکھیں کس طرح بڑی جو ہے وہ ہم نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہے انہوں نے اداروں کی نجکاری کو لازمی قرار دیا تھا کہ ہمارا ایجنڈا صرف عمل درآمد اور نفاذ کا ہے، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی اے کی جو نجکاری ہے اس کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ یہ ادارہ منافع کے اندر جا سکتا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پی آئی اے پی ٹی اے میں شاید بول گیا، پی آئی اے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے یہ ادارہ منافع بخش ہو سکتا ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ نجکاری لسٹ سے نکالا جائے۔ اب اس پر پیپلز پارٹی کو راضی کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی بالآخر، چونکہ یہاں کافی لوگ زرداری کے دور کے اندر اور پہلے نواز شریف کے دور میں یہ پی آئی اے خسارے میں گئی، حالانکہ عامر پرویز مشرف کے دور حکومت کے اندر جو یہ پی آئی اے ہے یہ باقاعدہ اربوں روپے کا منافع پاکستانی قوم کو دے رہی تھی۔ جب سے یہ کھاؤ قبائل دوبارہ مسلط ہوئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ وہ ایئر لائنز جو آپ ایمریٹ ایئر لائن یا جن کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا آپ دیکھیں آج وہ کہاں پہنچ گئی ہیں، اور ہمارے ادارے دن بدن کمزور ہوئے ہیں، اور شریف خاندان اور زرداری خاندان بہرحال طاقتور ہوا ہے، ان کے ساتھ جو مال ہے ان کا مال کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف آج مریم نواز نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا ہے۔ کہنے کو یہ میڈیا سٹنٹ ہوتا ہے
اور بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ قیدی خواتین کے ساتھ گھل مل گئی، انہوں نے ساتھ بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائے، انہوں نے یہ کیا، یہ پبلسٹی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، یہ آج بات کی ہے جو صنم جاوید کے والد ہیں، انہوں نے آج یہ تحریر دی ہے، میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صنم جاوید خان ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹا کو پہلے رمضان سے الگ کر کے سیل میں 24 گھنٹے کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ سحری اور افطاری پر گھر سے دی گئی کھانے پینے کی اشیاء ان سے واپس لے لی گئی ہیں، اور ان کو جیل کے اسٹاف کی طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ چیف منسٹر انہوں نے لکھا ہے پنجاب نے جیل کا وزٹ کرنا ہے، اگر کسی کی آواز نکلی تو اس کو چکی میں بند کر دیا جائے، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مرد قیدی ہیں ان کو تشدد کے ساتھ ساتھ رات میں 3 بار اٹھایا جاتا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب چیف منسٹر جو ہے وہ جیل میں آؤں تو آپ نے ان کے حق میں نعرے بازی کرنی ہے ورنہ سزا دی جائے گی۔ اب یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب مریم نواز آئیں تو ان کے لیے آپ نے نعرے لگانے ہیں، ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، ان کو جگایا جا رہا ہے، جیل میں پی ٹی آئی کے قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی، غیر قانونی اور جیل کے قانون کے خلاف سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج یہ صنم جاوید کے جو والد ہیں انہوں نے آج یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ چیز شیئر کی ہے۔ اب اس موقف کا کچھ کل جو ایک تحریک انصاف کے وکیل ہیں لاہور سے، شاید انہوں نے بھی اسی طرح کی جو خبر ہے وہ بریک کی تھی۔ اب معاملہ پاکستان کی جو سیاست اور ریاست ہے اس کا ایکسٹینشن پر چلتا ہے۔ اس وقت جو دو ایکسٹینشن ہیں ان پر سب کی نظریں ہیں۔ ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اکثر اس پر ہماری تمام سیاسی جماعتیں پچھلی بار بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے موقع پر ایک پیج پر آ گئی تھی، ایک طرف پی ٹی آئی تھی، دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا نون لیگ پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی ایکسٹینشن میں ووٹ دیا اور پھر ان کو ریلیف ملا، اور ریلیف ان کو ایک این آر او کی شکل کے اندر ملا ہے۔ ان کے منی لانڈرنگ، چوری، ڈکیٹی جو بھی انہوں نے کی تھی وہ ان کی معافی ہوئی ہے۔ اب ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ پاکستان کے اندر یہ روایت نہیں تھی، روایت کی خلاف ورزی کر کے یہ ایک ایکسٹینشن ہوئی ہے، اور یہ ایکسٹینشن پاک فضائیہ یعنی آپ دیکھیں نا بری جو فوج ہے اس کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی تو ایکسٹینشن روٹین کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ جب ادارے کے اندر شفافیت ہو تو سینئر موسٹ کو آرمی چیف بنا دینا چاہیے، یہ جو کام ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بہرحال لالچ ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت ہوتی ہے اور وہ اس سے باز نہیں آتے، اور پھر جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور سیاسی جماعتیں ان کو وہ ایکسٹینشن قبول کرنی پڑتی ہے۔ ان کی بہت ساری کمزوریاں ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور وہ ہم نے زرداری اور نواز شریف جس طرح لیٹے ہیں اور جو ووٹ کو عزت دی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ لیکن یہ پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدو، ان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع دے دی گئی ہے، اور سمری صدر مملکت کو وزیر اعظم نے اپروو کر کے بھیج دی ہے۔ تو اب یہ جو ایئر وائس مارشل ہیں یہ باقاعدہ طور پر ایئر چیف، ان کی بھی ایکسٹینشن، یہ پاکستان کے اندر ایک نئی روایت کو جنم دیا گیا کہ صرف ایک جو فوج ہے اس کو ہی ہر بار ایکسٹینشن آپ کیوں دیتے ہیں بھائی، باقیوں کو بھی ایکسٹینشن دیں، ان کا بھی رائٹ بنتا ہے۔ تو آج ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ادارے کے اندر میرٹ نہیں ہے، کیا نیچے جو لوگ ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ تو یہ ایک شور مچا ہوا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر تبصرے ہو رہے ہیں، اور بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب یہ وہ سدو صاحب ہیں جن کے بھائی تیسرے نمبر پر تھے، قمر زمان کائرہ اور یہ فیض الحسن شاہ، ان کے مقابلے کے اندر فیض الحسن شاہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے وہ الیکشن جیت گئے تھے فارم 39 کے مطابق، اور ان کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے جو ہے وہ مبینہ طور پر ایم این اے بنایا گیا، چونکہ ایئر مارشل جو ہے اس کا بھائی ہے۔ تو ایک آپ دیکھیں کہ ایک اس طرح کے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوں اور ان کے بھائیوں کو بھی یہ نوازشات جاری ہوں، تو پھر سوالات جو ہے وہ تو اٹھتے ہیں۔ پھر سوالات جب اٹھائے جاتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پر تکلیف بھی ہوتی ہے، اور مشکلات کا شکار بھی ہمارے جیسے لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سوالات اگر بند ہو جائیں گے تو پھر جو معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے، یہ بات سب کے لیے سمجھنے والی ہے، جو حیران کن بھی ہے۔ اور وہ نجم سیٹھی صاحب آج کل بہت باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آئی ایس آئی سے نکالا تھا، اس لیے دونوں طرف ایک پرسنل جو ہے وہ گرج بھی ہے، یعنی آپس کے اندر جو ہے وہ تلخی ہے، معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ فیصل واڈہ جیسے بندے
جو سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کسی پارٹی کے امیدوار نہیں ہے، مگر ان کی نامزدگی فارم پر رکن سندھ اسمبلی علی خورشید اور عادل عسکری تعید اور تجویز کنندہ ہے، تو وہ اب پیپلز پارٹی MQM ان کو ووٹ دے گی اور وہ الیکشن جیت کر نہ صرف سینیٹر بنیں گے بلکہ پوری پاکستانی قوم کو بتایا جائے گا کہ جو یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں بھائی ان کو ہم وزیر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ حالات ہیں۔ پہلی ایکسٹینشن پر شہباز شریف ڈھیر ہوئے ہیں، جو نواز شریف کا ایک بیانیہ تھا، جو ان کا موقف تھا، وہ ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں اب کافی تجربات کے بعد کہ اب ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور آگے کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی اور انہوں نے اس طرح ڈیمانڈ کی تھی، لیکن آج تو یہ ایکسٹینشن اس ایکسٹینشن کے مقابلے کے اندر چھوٹی ایکسٹینشن ہے لیکن بہت معنی خیز ہے، اور روایت پورے پاکستان کی 75 سالہ یہ روایت کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اب جو صورتحال ہے اس کے اندر تو اگلی جو 2 ایکسٹینشن ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے جو ہے وہ اب کس موقع پر آگے جا کر ہونی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس کتنے تبدیل ہوں گے وہ آپ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔